السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے خوفناک کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ قیدی روحیں۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ساجد دوپہر کے وقت گاؤں کے قریب واقع ریلوے کی پٹری کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ وہ اپنے دادا مرحوم خادم حسین کی قبر پہ فاتحہ خوانی کے لیے جا رہا تھا۔ ابھی وہ قبرستان سے دور ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اسے آواز دی، ٹھہرو لڑکے، کدھر جا رہے ہو؟ رک جاؤ۔ بولنے والے کا لہجہ حکمانہ تھا۔ ساجد نے پلٹ کے دیکھا تو دو آدمی اس کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے جسموں پہ پولیس کی وردیاں تھیں اور وہ سپاہی معلوم ہو رہے تھے۔ وہ دونوں تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے ساجد کے پاس آ پہنچے اور رک کر اسے گھورنے لگے۔ ساجد پریشان ہو گیا کہ انہوں نے اسے کیوں روکا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کہاں رہتے ہو؟ ایک سپاہی نے ساجد سے سخت لہجے میں پوچھا۔ میرا نام ساجد ہے اور میں گاؤں میں رہتا ہوں اور اس وقت قبرستان جا رہا ہوں، ساجد نے جواب دیا۔ ارے ابھی تو تم زندہ ہو، مرنے کے بعد قبرستان جاتے تو اچھا تھا، ایک سپاہی نے ہنس کر کہا۔ آج جمعرات ہے اور میں جمعرات کو دادا جان کی قبر پہ جایا کرتا ہوں، ساجد نے وضاحت کی۔ کمال ہے، یہ کون سا وقت ہے قبرستان جانے کا تپتی دوپہر میں؟ سپاہی نے منہ بنا کے کہا۔ ساجد بولا، جب میں گھر سے چلا تھا تو اس وقت 10 بجے تھے، یہاں پہنچتے پہنچتے دوپہر ہو گئی ہے۔ مجھے تو یہ لڑکا بہت مشکوک لگ رہا ہے، دوسرے سپاہی نے اسے اپنے ساتھی سے کہا۔ وہ کیسے خیر دین؟ پہلے سپاہی نے پوچھا۔ اس لیے کہ پہلے تو اس نے اسے ہمیں یہاں دیکھا نہیں، یہ کوئی چور اچکا معلوم ہوتا ہے، دوسرے سپاہی نے خیر دین نے وجہ بتائی۔ بہرحال تم اس سے تشویش کرو نوردین۔ سپاہی نوردین نے ساجد کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں بھائی، کہاں سے آ رہے ہو؟ ساجد نے اس کی طرف دیکھا تو نوردین کی آنکھیں دیکھ کر ڈر گیا۔ اس سپاہی کی آنکھیں بے حد خوفناک تھیں۔ اسے خیال آیا کہ یہ پولیس والے نہیں، کیونکہ پولیس والے راستے میں روک کے تفتیش نہیں کیا کرتے بلکہ تھانے لے جا کے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ مجھے تو آپ لوگ بھی مشکوک لگ رہے ہیں، اس نے سپاہیوں سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نوردین نے غصے سے کہا۔ کیا ہم تمہیں جین بھوت لگ رہے ہیں؟ نہیں جناب، ساجد گھبرا کے بولا۔ آپ خفا نہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، مہربانی کر کے مجھے جانے دیں، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ لو بھائی خیر دین، اس نواب صاحب کا وقت ضائع ہو رہا ہے، نوردین نے اپنے ساتھی خیر دین سے کہا۔ ارے ہم یہاں کیا مچھر مار رہے ہیں؟ اور کیا، ہم بھی تو کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں، مچھر مار اسپرے تو نہیں کر رہے، خیر دین نے ہنس کر کہا۔ او کون سا کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ساجد نے چونک کر پوچھا۔ وہ ان دونوں نے خوف سے محسوس کر رہا تھا کیونکہ ان کی شکلوں میں تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ خیر دین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے یہ کام نہیں ہے جو ہم تمہارے ساتھ اتنی دیر سے مغز ماری کر رہے ہیں، چلو اپنی قمیض اتارو، ہم تمہاری تلاشی لیں گے۔ کیا؟ ساجد کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیوں، کیا میرے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ ہے؟ اچھا، تو گویا تمہارے پاس اسلحہ بھی ہے اور وغیرہ وغیرہ بھی ہے، نوردین نے چونکتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کی شکلیں خوفناک ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ساجد بوکھلا کے بولا۔ آپ کیوں فضول باتیں کر رہے ہیں؟ نوردین، پکڑ لو اسے، یہ لڑکا بدتمیزی کر رہا ہے، ہماری باتوں کو فضول کہہ رہا ہے، خیر دین نے اپنے ساتھی سے کہا۔ یہ سن کے ساجد خوفزدہ ہو گیا اور فوراً قبرستان کی طرف دوڑنے لگا۔ کچھ دور آ کر اس نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو خوفناک شکلوں والے دونوں سپاہی نظر نہ آئے۔ نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ ساجد نے پولیس والوں سے جان چھوٹنے پہ خدا کا شکر ادا کیا، لیکن ان کے ایک دم غائب ہو جانے پہ وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کے دل پہ دہشت طاری ہوتی چلی گئی کہ وہ سپاہی پولیس والے نہیں بلکہ پولیس کی وردیوں میں کوئی بھوت وغیرہ تھے جو اچانک غائب ہو گئے تھے۔ حالانکہ ریلوے لائن کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی آڑ میں وہ پوشیدہ ہو سکتے۔ وہ قبرستان کی طرف بڑھتا ہوا ان سپاہیوں کے بارے میں سوچتا اور ڈرتا رہا۔ خدا خدا کر کے وہ قبرستان پہنچا۔ اس وقت قبرستان میں ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اتنی گہری خاموشی میں ساجد کو صرف اپنے قدموں کی آہٹ کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ پہلے بھی اس قبرستان میں کئی بار آ چکا تھا، مگر اپنے والد یا ماں کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ تنہا آنے کا یہ پہلا موقع تھا اور اس سے پہلے اسے قبرستان میں کبھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔
مگر آج خوف سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ قبرستان میں داخل ہو کر وہ اپنے دادا کی قبر کی طرف بڑھنے لگا۔ چند ہی قدم چلا تھا کہ اچانک اسے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ یوں محسوس ہوا کہ دو آدمی بین کر کے رو رہے ہیں۔ اسے حیرت ہوئی کہ دوپہر کے وقت قبرستان میں کون رو رہا ہے۔ اس نے ادھر بدھر دیکھا تو اس کی نگاہ قبرستان کے اس گوشے پہ پڑی جہاں دو عورتیں بیٹھی ایک قبر پہ رو رہی تھیں۔ ان عورتوں نے برقعے اوڑھے ہوئے تھے اور چہروں پر نقاب تھے، لیکن مرد کہیں نظر نہ آئے۔ ساجد کو حیرت ہوئی کہ وہ عورتیں اس کے دادا کی قبر کے قریب ہی بیٹھی رو رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب گیا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ عورتیں اس کے دادا خادم حسین کی قبر کی طرف منہ کیے بین کر رہی تھیں۔ بے چارے خادم حسین کو قبر میں سکون نہیں مل رہا۔ ہائے خادم حسین، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ تم کیسے عذاب جھیل رہے ہو؟ یہ سن کے ساجد سوچنے لگا، آخر اس کے دادا سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے کہ اسے قبر میں عذاب مل رہا ہے؟ اس کی زندگی تو درویشوں جیسی گزر رہی تھی اور وہ بے حد پرہیزگار اور نماز روزے کے پابند انسان تھے۔ وہ ان عورتوں کے پاس کھڑا ان کی بین سن رہا تھا۔ یہ تو بتاؤ، جو یہ ہمارے پیچھے لڑکا کھڑا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ دفعتاً ایک عورت نے دوسری سے پوچھا۔ اس عورت کی آواز سن کے ساجد ڈر گیا، کیونکہ اس کی آواز مردانہ تھی۔ ساجد دوسری عورت کا جواب سننے سے پہلے ہی خوفزدہ ہو کے سڑک کی طرف دوڑ پڑا۔ سڑک قریب ہی تھی اور درمیان میں صرف گندم کا کھیت آتا تھا۔ وہ کھیت دو حصوں پر مشتمل تھا۔ کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹا سا راستہ بنا ہوا تھا جس سے گزر کے سڑک پہ پہنچا جا سکتا تھا، اور ساجد اسی راستے سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں عورتیں قبر سے اٹھیں اور ساجد کے پیچھے دوڑنے لگیں۔ وہ چیخ رہی تھیں، رک جاؤ ساجد، رک جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ ان کی آوازیں اب عورتوں جیسی تھیں۔ ساجد خوف کے مارے اور تیز بھاگنے لگا، مگر پھر اسے اچانک ہی رکنا جانا پڑا۔ ایک بہت بڑا سانپ کھیت کے ایک حصے سے نکل کے راستے میں آ گیا اور دوسرے کھیت میں داخل ہو رہا تھا۔ اس طرح راستہ بند ہو گیا تھا۔ ساجد نے ہانپتے ہوئے پلٹ کے پیچھے دیکھا اور خوف کی شدت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ دونوں عورتیں مردہ ڈھانچے بن چکی تھیں اور مسلسل اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ دوڑنے سے اس کی ہڈیاں کھڑکھڑا رہی تھیں۔ ساجد ان ڈھانچوں کو دیکھ کے دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ دوڑنے کے لیے قدم اٹھایا، مگر سانپ پہ نظر پڑتے ہی اس کی سٹی گم ہو گئی۔ سیاہ رنگ کا وہ سانپ خوفناک تھا۔ راستے میں کنڈلی مارے بیٹھا، اپنا پھن اوپر اٹھائے خوفناک نگاہوں سے ساجد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دہشت سے ساجد کے اوزان خطا ہو گئے تھے اور اپنی جگہ ساخت ہو کے رہ گیا۔ دونوں ڈھانچے دوڑتے اور چیختے چلاتے ساجد کے قریب آ گئے۔ ساجد نے دوبارہ سانپ کی طرف دیکھا، مگر سانپ وہاں نظر نہ آیا۔ نہ جانے وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس نے بوکھلا کے دوبارہ ڈھانچوں کی طرف دیکھا تو وہ بہت قریب آ چکے تھے۔ ساجد نے ان سے کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک ایک ڈھانچے کی آنکھوں کے گڑوں میں چمک پیدا ہوئی اور روشنی کی شعاع نکل کے ساجد کے سر سے ٹکرا گئی۔ وہ نہ جانے وہ کس قسم کی شعاع تھی کہ ساجد کو اپنا دماغ گھستی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کا سر چکرانے لگا۔ دوسرے ہی لمحے لڑکھڑایا اور زمین پہ گر گیا۔ پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ساجد کو ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی اور وہ ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی قبر میں پڑا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سر پہ چاند چمک رہا تھا اور درختوں کے سائے قبروں پر اندھیرا کر رہے تھے۔ ماحول رات کے وقت اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ ساجد سوچنے لگا، وہ اس قبر میں کیسے پہنچا جبکہ وہ کھیتوں کے درمیان والے راستے پر بے ہوش ہوا تھا؟ قبرستان کے بھیانک ماحول نے اس پر دہشت طاری کر دی۔ اچانک دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں۔ کتے بھونک رہے تھے اور ان کی آواز لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ ساجد نے پوری قوت سے صرف کی اور قبر سے نکل آیا، لیکن خوف کے مارے اس کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ چل نہ سکا اور ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ اچانک اسے گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی، جو عام طور پر اونٹ کے گلوں میں بندھی ہوتی ہیں۔ گھنٹیاں سن کے وہ اور بھی ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ
ضرور کوئی نئی مصیبت آنے والی ہے۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ قبرستان کے سامنے سے ایک اونٹ گزرا۔ اس پہ ایک آدمی سوار تھا۔ شاید اونٹ سوار نے بھی ساجد کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اونٹ موڑ کے ساجد کی طرف آنے لگا۔ تم کون ہو؟ اونٹ والے نے قریب آ کر سخت لہجے میں ساجد سے پوچھا۔ انسان ہو یا کوئی جن بھوت ہو؟ ساجد اس کی آواز سن کے سہم گیا۔ اس نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا مگر خوف کے مارے آواز حلق میں پھنس گئی۔ جلدی جواب دو ورنہ جلا کے راکھ کر دوں گا، اونٹ سوار گھررایا۔ میں انسان ہوں، ساجد کے منہ سے بامشکل الفاظ نکلے۔ اس کا جواب سن کے وہ آدمی اونٹ سے کود کے ساجد کے قریب آیا، غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کوئی عامل بزرگ معلوم ہوتا تھا۔ بیٹے تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے نرم لہجے میں ساجد سے پوچھا۔ جواب میں ساجد نے گزرے ہوئے خوفناک واقعات بیان کر دیے۔ اس بزرگ نے ساجد کا بیان توجہ سے سنا۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ ساجد کے خاموش ہونے پہ انہوں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ساجد کھڑا ہو گیا۔ بزرگ نے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس پر سوار ہوا اور ساجد کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ پھر اونٹ کو اٹھایا اور چل پڑا۔ بیٹا میں تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں ورنہ یہ بدروحیں تمہیں رات بھر ڈراتی رہیں گی، بزرگ نے ساجد سے کہا۔ جناب یہ بدروحیں مجھے کیوں تنگ کر رہی ہیں اور انہوں نے مجھے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ ساجد نے پوچھا۔ دراصل تمہارے دادا نے اپنی زندگی میں ان روحوں کو اپنا تابع کر کے قابو کر رکھا تھا، بزرگ کہنے لگا، اور اس طرح قابو کیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی روحیں قید رہیں۔ یہ تمہیں اس لیے تنگ کر رہی ہیں کہ تم کسی عامل سے رابطہ کرو اور ان کے ذریعے ان روحوں کو قیدی سے آزاد دلاؤ، ورنہ یہ آئندہ بھی تمہیں اسی طرح دہشت زدہ کرتی رہیں گی۔ ساجد نے کہا، جناب مجھے لگتا ہے آپ بھی بڑے پہنچے ہوئے درویش اور عالم ہیں، آپ ہی میری مدد کریں اور ان روحوں کو آزاد کر دیں۔ تمہارا اندازہ درست ہے بیٹا، میں بھی عامل ہوں اور تمہاری مدد کرنے ہی آیا ہوں، بزرگ نے ہنس کر کہا۔ میں ضرور تمہیں ان قیدی روحوں سے نجات دلا دوں گا، مگر مجھے ان روحوں کو آزاد کرنے کے لیے 3 دن تک عمل پڑنا پڑے گا۔ اس عمل سے قیدی روحیں آزاد ہو جائیں گی اور دوبارہ کبھی تمہیں پریشان نہیں کریں گی۔ تم بے خوف ہو کے اپنے دادا کی قبر پہ جا سکو گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گاؤں پہنچ گئے۔ بزرگ نے ساجد کے گھر کے سامنے اونٹ روکا اور اونٹ کو بٹھا کر اسے اترنے کی ہدایت کی۔ ساجد حیرت میں مبتلا تھا کہ بزرگ کو اس کے گھر کا کیسے پتہ چلا۔ اس نے اونٹ سے اتر کے بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ جناب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہی میرا گھر ہے جبکہ میں نے پہلے کبھی آپ کو یہاں نہیں دیکھا؟ ساجد نے ادب سے سوال کیا۔ اللہ کے غلاموں کو پتہ ہوتا ہے بیٹا، اور میں بھی اللہ کا حقیر سا غلام ہوں، بزرگ نے ہنس کر کہا۔ ساجد کو اب تک ان بزرگ کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ گھر پہنچ کے روشنی میں بھی اس بزرگ کی شکل نظر نہیں آئی، جس پر اسے بے حد حیرت ہوئی۔ بزرگ نے اونٹ کو کھڑا کیا تو ساجد جلدی سے بولا، جناب میں آپ کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کے بزرگ ہنسا اور جواب دیے بغیر اونٹ کو آگے بڑھا دیا۔ جلد ہی اونٹ ساجد کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تب ساجد گھر کے دروازے پہ دستک دینے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کے والد نے دروازہ کھولا۔ ساجد نے سلام کیا اور اندر آ گیا۔ ارے بیٹے تم اب تک کہاں غائب رہے ہو؟ والد نے پوچھا۔ ہم تمہارے لیے بہت پریشان تھے، تمہاری ماں نے تو تمہاری فکر میں کھانا بھی نہیں کھایا اور روتی دھوتی رہی۔ میں نے پورے گاؤں میں تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کی مگر تم نہیں ملے۔ ساجد کی ماں بھی جاگ رہی تھی، وہ ساجد کو دیکھ کے اس سے لپٹ گئی اور خوشی سے اس کے آنسو بہنے لگے۔ ساجد کا بگڑا ہوا حلیہ، میلے کپڑے دیکھ کے اس نے ساجد کو نہانے کی ہدایت کی اور اس کے لیے صاف لباس نکالنے لگی۔ نہانے اور دوسرا لباس پہننے کے بعد ساجد نے ماں سے کہا، امی مجھے کھانا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ ابھی دیتی ہوں میرے لال، میں بھی بھوکی ہوں۔ پریشانی میں کھانے کو جی نہیں چاہا، ماں نے کہا۔ پھر وہ کھانا لے آئی اور دونوں کھانا کھانے لگے۔ ساجد کے والد نے دوبارہ ساجد سے پوچھ گچھ کی تو ساجد نے اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات بیان کر دیے۔ اس کے ماں باپ کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بدروحوں نے ساجد کی جان نہیں لی۔ اونٹ والے بزرگ کون تھے بیٹا؟
کیا نام تھا ان کا؟ والد نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے ان سے پوچھا تھا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ ساجد نے کہا، اچھا ان کی شکل و صورت تو بتاؤ، کیا پتہ وہ ہمارے ہی گاؤں کے ہوں؟ ماں نے کہا، امی میں ان کی صورت بھی نہیں دیکھ سکا۔ ساجد بولا، حتیٰ کہ روشنی میں بھی ان کی شکل دیکھنے سے محروم رہا۔ جب میں ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا ان کا چہرہ دھندلا جاتا تھا۔ یہ سن کر اس کے ماں باپ خاموش ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن وہ اسکول پہنچا تو ڈاکیا آیا اور اسے ایک خط دے کے گیا۔ خط پر ساجد کا نام اور اسکول کا پتہ لکھا تھا۔ اس نے خط کھول کے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، ساجد بیٹا، میرا عمل کامیاب ہو گیا ہے، اب وہ قیدی روحوں کو آزادی مل گئی ہے۔ یہ پڑھ کے ساجد خوش ہو گیا، مگر جب اس نے عامل کے نام پہ نگاہ ڈالی تو حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ وہ نام اس کے دادا مرحوم خادم حسین کا تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔